اگر حضور پاک کی عزت محفوظ ہے، ہم سب کی عزت محفوظ ہے، لیکن کوشش یہ بھی ضروری ہے، ہمارے اندر اتنا حساس پن ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں، ہماری تاریخ یہی ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، مولانا آپ اتنا زیادہ ایگریسیو کیوں بولتے؟ بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے۔ اگر سچی بات کہنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ سنتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بات کرنا، ہم بھڑکاتے نہیں ہیں، سوئے ہوئے دلوں کو اٹھاتے ہیں، بات صرف اتنی ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہی کیوں بولتے ہیں اتنا زیادہ؟ ہم نے ان کو ایک مثال دی تھی، بڑے صاحب تھے، حکومت کے کارندے تھے۔ ہم نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا تمہاری ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں تو آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے۔ میں نے کہا ایگزامپل دیا، میں نے مثال دیا، گالی نہیں دیا۔ کہا میری ماں پر آپ مثال کیوں دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کے خلاف مثال دینا بھی برداشت نہیں، تو سنیے کان کھول کر، مسلمانوں کے لیے جذبات یہ ہیں، کروڑوں ماں سے زیادہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا۔ ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے سپورٹ مین جو تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی جس کا کوئی دھرم ہی نہیں، لیکن اسلام میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں یہ سوچا تھا کہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہوتا، ہم کو آزاد جینا چاہیے، لیکن مجھے میری فکر نے یہاں تک پہنچایا، میں نے دیکھا ہزاروں برائیاں ہیں دنیا میں، تو کچھ تو اچھا ہوگا، جب برائی ہوتی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے میں برائیوں کے خلاف دیکھتا گیا کہ اچھائی ہے کہاں، تو مجھے میرے سفر نے اسلام کی منزل پر لا کر چھوڑ دیا۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، جو بات ہے۔ اس نے ہنس کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مسلمان بڑے غریب ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اس دور میں جب ان کو پوری دنیا اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہے، لیکن ایک چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے، عیسائی بھی ہیں اس دنیا میں، یہودی بھی ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ایسے آزاد خیال ہیں کہ کوئی اگر عیسائی حکومت، کرسچن حکومت ہے، اور وہاں پر جا کر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی تختی لکھ کر کے گھوم رہا ہو، نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر رہا ہو، تو وہ دیکھیں گے اور چل پڑیں گے۔ کہا کہ یہ فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہودی بھی اس چیز کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، کسی نبی کی گستاخی کوئی کر کے گھوم رہا ہو، ان کی ہی حکومت کیوں نہ ہو۔ لیکن وہی سپورٹ مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کے ساتھ ایسا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہ ہو، تھوڑے سے رہتے ہو، کسی اور کی حکومت ہو، اور وہاں کوئی بندہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زندہ بچ کے دکھائے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مشہور آدمی کہہ رہا ہے امریکہ کا، جہاں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے ہو اور پھر ان کے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر کے وہ آزاد گھومتا ہو، ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر منہ چھپا کر جینا پڑتا ہے۔ کئی ایسے بڑے بڑے آئے کتے اور منہ چھپا کر پوری زندگی گزار کر چلے گئے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 4 چھوٹے مسلمان بچوں کا بھی وہ سامنا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رعب ہمارے بچوں میں بھی ہے، ہماری امت میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے کہ گستاخی کرنے والا گوفے میں بیٹھ کر کر سکتا ہے، مجمع میں آنا یہ مردانگی کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے، جو سینسیٹیو اور جو حساس پن
قوم مسلم کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اس وقت تک میں نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں۔ ہم بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، جگہ جگہ ہمیں پکڑ کر مارا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تک دولت عشق مصطفیٰ ساتھ ہے، اس چراغ کو پھر روشن فرمائے گا، پھر روشن فرمائے گا۔ ارے آج میری باتوں پر اگر یقین نہ ہو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا میں تیر چلانے والے جملے ہیں اور کتابوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پرانی باتیں ہوں گی، تو آج کے اس دور میں کرنٹ افیئرز کو دیکھو، فلسطین کے ان نہتے بچوں کو دیکھو، اور ان کے مقابل میں کھڑے ہوئے سپر پاور طاقتوں کو دیکھو، جن کے پاس پیٹروٹ، میزائل، ہر طرح کے اسلحے ہیں، اور ان کے مقابل میں کھڑے ہونے والے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کھڑے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کنکریاں۔ ان کا جذبہ کیا ہے، ان کے استقامت اور ان کا ایمان کیا ہے، اور ہزاروں بچوں کو مار کر کے بھی ابھی بھی ان کا خوف جاتا نہیں۔ ایک چھوٹی سی قوم جس کو تم نے برسوں سے پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کے پاس کھانا پانی دوائیاں تک نہیں جاتی، پلس ان کے اوپر اٹیک پر اٹیک کیے جاتے ہیں، پھر بھی میں پوچھتا ہوں تم تو پوری دنیا کی داداگیری کرتے ہو، تمہارے پاس ساری طاقتیں ہیں، مگر اس چھوٹے خطے سے ڈر کر تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ ڈر کس بات کا ہے؟ یہی تو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج کے بچوں کے لیے میں یہ خطاب کرتا ہوں، کیونکہ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا گیا، تھما دیا گیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا انٹرنیٹ پب جی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا چلانے کے لیے، ذرا تاریخ پڑھ لینا تو پھر تم بھی جوان نظر آنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے جن کا نام لینے سے بھی آج کتراتے ہیں دنیا، اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ تاریخ آنے نہ دی جائے کہ تمہیں موبائل میں 24 گھنٹے مصروف کر کے رکھا جائے، تاکہ خوف اس بات کا ہے کہیں یہ تاریخ پڑھ لیا کسی محلے سے پھر صلاح الدین نہ پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی شہاب الدین نہ اٹھ جائے، کہیں سے کوئی ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں سے جو ان کے درد کا سبب ہے اورنگزیب نہ آ جائے۔ یہ ڈر اس بات کا ستاتا ہے کہ تاریخ نہ پڑھیں، تاریخ نہ پڑھیں، تم کو نشہ میں ملوث کر کے رکھا جائے، تم انٹرنیٹ کی تباہیوں میں اپنے آپ کو برباد کر کے رکھے رہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نکل آؤ اس بستی سے، دنیا ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جب تمہارے پاس اتنی ساری باتیں ہیں موجود، اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ڈرے سہمے جینے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نکل آؤ، اور عزت جو آج بندے، آج جو نوجوان ماڈرنیٹی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ماڈرنزم میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے پر سٹار بن جائیں گے، خاک سٹار بنیں گے۔ وہاں کا حال تو یہ ہے جوانی ختم ہو گئی تو ریٹائرمنٹ مل گیا، اور جب چہرے پر جھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو اب وہ پردے میں ناچنے والا نہیں ہوگا، دنیا دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہاں بڑھاپا آ گیا تو اسے سائیڈ بٹھا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف جوانی کا غازہ چمکاتا ہے، اور جوانی کی خوبصورتی کو لوگ ہاں ہاں کرتے رہتے۔
لیکن جیسے جوانی ختم ہو گئی عزت بھی چلی گئی, ڈیوٹی بھی چلی گئی, ریٹائرمنٹ کی ایک مشکل زندگی گزارنی پڑتی ہے. اس کو عزت کہاں کہا جاتا ہے؟ لیکن آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا آپ نے ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جو حضور تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس جانشین کو دیکھی ہوئی آنکھیں ہوں گی, 75 سال کی عمر میں جو حسن و جمال لے کر کے وہ بکھیرنے اپنے مریدوں کے درمیان آتے. قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں 1,00,000 جوان ایک طرف بٹھاؤ, ایک طرف جانشین اعلیٰ حضرت کو بٹھاؤ, 1,00,000 کی طرف تمہاری نظریں نہیں جائیں گی, اس ایک حسین چہرے کی طرف نظریں اٹھیں گی. وجہ کیا ہے؟ یہ حسن و جمال پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے نام کی تم نے حفاظت کی تو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے. اگر حضور پاک کی عزت محفوظ ہے, ہم سب کی عزت محفوظ ہے, لیکن کوشش یہ بھی ضروری ہے ہمارے اندر اتنا حساس پن ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کبھی برداشت نہیں کرتے. تاریخ کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں, ہماری تاریخ یہی ہے. ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے, مولانا آپ اتنا زیادہ ایگریسیو کیوں بولتے, بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے. اگر سچی بات کہنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ سنتے رہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بات کرنا, ہم بھڑکاتے نہیں ہیں, سوئے ہوئے دلوں کو اٹھاتے ہیں. بات صرف اتنی ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہی کیوں بولتے ہیں اتنا زیادہ. ہم نے ان کو ایک مثال دی تھی. بڑے صاحب تھے, حکومت کے کارندے تھے. ہم نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا تمہاری ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا میں تو آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں, آپ میری ماں پہ چلے گئے. میں نے کہا ایگزامپل دیا, میں نے مثال دیا, گالی نہیں دیا. کہا میری ماں پر آپ مثال کیوں دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کے خلاف مثال دینا بھی برداشت نہیں. تو سنیے کان کھول کر, مسلمانوں کے لیے جذبات یہ ہیں, کروڑوں ماں سے زیادہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا.